کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو یہ وارن کر رہے ہیں جن جن کا ان کو پتا ہے کہ اس کی باری آ سکتی ہے، اس کی باری آ سکتی ہے. عمران خان صاحب خود انہیں بتا رہے ہیں کہ بی کیئرفل، اب یہ آپ کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. چھاپے، مقدمات اور گرفتاریوں کے پاکستان میں خوش آمدید، بلکہ ایک بار پھر خوش آمدید، کیونکہ یہ سلسلہ ویسے تو کوئی 8-9 مہینے سے چل ہی رہا ہے، اور جب سے پنجاب میں حکومت بدلی ہے، نگراں حکومت آئی ہے، تب سے اور زیادہ تیزی آ گئی، ورسٹ ہو گئی سچویشن. وہ پاکستانی جو کسی اچھی خبر کی تلاش میں ہیں اور ہر ٹائم سوچ رہے ہیں پاکستان کے لیے کب کچھ اچھا سننے کو ملے گا، نو میٹر واٹ کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہیں، کہیں نہ کہیں اندر کھاتے سب یہی سوچ رہے ہیں کہ یار تھوڑے حالات اچھے ہونے چاہیے، تھوڑا ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہونا چاہیے، کہیں سے کوئی اچھی خبر آنی چاہیے. خبر کیا آتی ہے؟ ادھر دہشت گردی کا حملہ ہو گیا، ادھر معاشی صورتحال اتنی نازک ہے، ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں، پھر گرفتاریاں، پھر چاپے، پھر مقدمات. تو ٹیمپریچر جو ہے وہ کول ڈاؤن ہونے کا نام نہیں لے رہا. مثالیں دی جاتی ہیں ماضی میں کہ جناب ہم پر بھی مقدمات ہوئے، اتنے دن یہ جیل میں رہ کے آئے، اتنے دن اس کی گرفتاری ہوئی، وہ پراپر بنا کے گرافکس. تو وہ ڈیفرنٹ سچویشن تھی جب کرپشن کیسز کے اوپر ایک پوری ٹریل تھی، جہاں پر نیب کے کیسز تھے اور مبینہ کرپشن کے معاملات کے اوپر آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. وہ ابھی ساری سچویشن بالکل ریورس ہو گئی، کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی سابق پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کا کیس، ان کی اہلیہ کا کیس، سب ختم، بری ہو گئے. اور دوسری طرف یہ سارے معاملات ہیں کہ ذرا سی اظہار رائے کی وہ کیا کہتے ہیں، اظہار رائے کرنے کے اوپر یا اختلاف ذرا سا کرنے کے اوپر آپ کے خلاف گرفتاریاں، چھاپے، مقدمات، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک گرفتاری کے بعد دوسری، اور دوسری کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب اگلا نمبر کس کا ہوگا. کل شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر خبر آئی کہ اچھا اب کس کی باری ہوگی، تو پھر تھوڑی دیر بعد پتا چلا عمران ریاض خان کے ساتھ بھی یہی سارا کچھ ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. میں کل زمان پاک رہائش گاہ کے باہر موجود تھا، عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے ان کو کور کرتے ہوئے، تو عمران ریاض وہیں پر آئے اور پھر ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی تھی. جب یہ ملاقات چل رہی تھی اس وقت بھی یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ اتنے صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن لانچ ہونے والا ہے اور اتنے مزید جو سیاستدان ہیں ان کی باری آنے والی ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو یہ وارن کر رہے ہیں جن جن کا ان کو پتا ہے کہ اس کی باری آ سکتی ہے، اس کی باری آ سکتی ہے. عمران خان صاحب خود انہیں بتا رہے ہیں کہ بی کیئرفل، اب یہ آپ کی طرف آئیں گے، اب یہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں. اور ویسے ہی ہو رہا ہے. اور کل جب عمران خان کے ساتھ عمران ریاض خان کی ملاقات اور چند اور صحافی اس میں تھے، تو ان میں سے جو عارف حمید بھٹی صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کل ہی یہ بتا دیا تھا اور وہاں پر یہ ذکر ہو گیا تھا کہ 5 بڑے صحافی ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی ہو سکتی ہے. اور وہاں سے نکلنے کے بعد جیسے ہی وہ ایئرپورٹ کی طرف گئے تو ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی. اب پرانی تاریخوں میں مقدمات اور اس شخص کے لیے جو چلا گیا ہے، جو ریٹائر ہو گیا ہے، مطلب فار گاڈ سیک پاکستان کو آگے بڑھنے دیں یار، مت انہی معاملات میں الجھا کے رکھیں، تھوڑا سا سپیس دے دیں، شاید کچھ معاملات میں بہتری آ جائے. لیکن ایسا انفارچونیٹلی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ ڈیبیٹ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جتنا یہ دبانے کی، زور زبردستی کی کوشش ہو رہی ہے، اتنا زیادہ جو پبلک اوپینین ہے وہ اگینسٹ ہوتی جا رہی ہے. اس سارا جو سینیریو ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، مطلب وہ کسی نے کیا ایگزامپل دی تھی کہ موٹر وے کے اوپر آپ سفر کریں تو ویسے جو چالان ہے وہ 120 سے اوپر کی سپیڈ لیمٹ سے اوپر جائے کوئی تو تب ہوتا ہے، لیکن لوگ 130 تک بھی جاتے ہیں، سم ہاؤ 140 تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن بچت ہو جاتی ہے. یہ تھا پرانا ٹائم. لیکن اب کیا ہے کہ 120 کی لیمٹ ہے نا، 121 پہ بھی جائے تو چالان ہو رہا ہے، تو ٹکٹ کٹ رہی ہے، اور ٹکٹ بھی بڑی ظالم انداز میں کٹ رہی ہے کہ رات کے 2 بجے کٹ رہی ہے، 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے کٹ رہی ہے، یا کیا جو بھی سچویشن اس ٹائم ہے. یہ کچھ اچھا نہیں ہے. ملک کی ترجیحات نہ معاشی طور پر ہم سٹیبل ہو پا رہے ہیں، نہ سیاسی طور پر سٹیبل ہو پا رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی کوشش ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. جہاں پر کچھ بڑوں کا مفاد ہونا وہاں پر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب کے سب اکٹھے ہو کے ایک لائن میں لگ جاتے ہیں. جہاں پر 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کا مفاد ہے، جہاں پر ہم نہیں رہنا چاہتے اس سیاسی کھینچا تانی میں اور اس قسم کے پاکستان میں جہاں ہر طرف خوف و ہراس ہو، ہر طرف ہر کسی کو یہ ٹینشن ہو گیا یار کل کو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. یہاں پر کوئی ترجیحات نہیں ہے کہ ان معاملات کی طرف کوئی سب کو اکٹھا بٹھائے، کوئی سب کو ساتھ لے کے چلے. نہیں، انتقامی کارروائی ہونی ہے
تو بس ہونی ہے. اچھا اب ہر بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب اگلا نمبر اس کا, اب اگلا نمبر اس کا, اب اگلا نمبر اس کا. اب یہ ڈسکشن ہے کہ اگلا نمبر عمران خان کا. اور میں 3-4 دن سے لاہور میں ہی ہوں, میں دیکھ رہا ہوں زمان پاک کے باہر گرفتاری اسلام آباد میں ہوتی ہے, ہلچل ادھر مچ جاتی ہے, اور سارے لوگ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہو جاتے ہیں. وہ پہلے سے ہی ہیں اور ایک بالکل ڈیفرنٹ سچویشن وہاں پہ نظر آتی ہے. تو کیا ہم نے لوگوں کو اسی طرف الجھا کے رکھنا ہے؟ عمران خان تو کہتے ہیں کرنا ہے گرفتار تو کر لیں, پھر کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا تو معاملہ کسی طرف لگنے دیں, اس قوم کو کسی اور طرف لگنے دیں, یا سب کو ہم نے بس اسی کام پہ لگا کے رکھنا ہے کہ بس آج وہ گرفتار ہو گیا تو ادھر احتجاج ہے, آج یہ گرفتار ہو گیا تو ادھر احتجاج ہے. خیر, احتجاج سے یاد آیا ایک اور بہت بڑا پرامن احتجاج کل سے شروع ہونے والا ہے. مراد سعید نے ایک کال دے دی ہے پرامن مارچ کی, اور یہ وقت آ گیا ہے کہ سارے کے سارے سفید پرچم لے کر امن کی خاطر باہر نکلیں گے. کل پورا پشاور بلکہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں یہ ایک آپ کو پریکٹس نظر آئے گی. اس کے اوپر میں کچھ ہی دیر میں بات کروں گا. یہ کال دی گئی ہے, میرا خیال ہے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. پشاور, مردان, ثوابی, چارسدہ, کوہاٹ, بنو اور بہت سارے مختلف اضلاع سے لوگ نکلیں گے کیونکہ امن کی کال دی گئی ہے, اور سیاسی جو آپ کی ایفیلیشن ہے اس سے بالا تر ہو گئی. کچھ ہی دیر میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے چلتے ہیں تھوڑا سا عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے, ان کی ممکنہ گرفتاری والا یا ان کی ممکنہ نااہلی والا, تھوڑا سا ورسٹ ہوتا جا رہا ہے, اس سینس میں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی جو پی ٹی آئی کی درخواست تھی الیکشن کمیشن کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں, اسے مسترد کر دیا ہے, اور الیکشن کمیشن کا جو نوٹس تھا وہ درست قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کا کیس پینڈنگ چل رہا ہے جس میں عمران خان صاحب ضمانت پر ہیں, اب آنے والے دنوں میں وہ تھوڑا سا پیس پکڑ سکتا ہے, یا اس میں تھوڑی سی ہلچل آپ کو شاید دیکھنے یا سننے کو یا رپورٹ ہوتی ہوئی نظر آئے. یہ سارا ایک معاملہ ہے. دوسرا ہے کہ پاکستان اس وقت چاہتا کیا ہے, الیکشن, اور یہ سارے مل کے جیسا کہ نظر آ رہا ہے الیکشن سے بھاگنے کا ایک پلان. پہلے کہہ رہے تھے معاشی ایمرجنسی, اب معاملہ معاشی ایمرجنسی سے ہٹتا ہٹتا وہ تو ہے ہی ہے, اب سیکیورٹی ایمرجنسی کی طرف آ گیا. اور جو دونوں گورنرز نے خط لکھے انتخابات کے حوالے سے, وہ سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین میں یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے, لیکن یہ نہیں لکھا کہ اگر نہ ہو تو پھر کیا ہو. تو اس کا مطلب ہے پھر آئین کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا اگر آپ نے آئین کو اس طرح سے تشریح کرنا ہے. جب آئین میں کہہ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے, تو پھر اف اینڈ بٹ کی تو گیم ہونی نہیں چاہیے کہ اگر نہ ہوئے تو کیا ہوگا. جب آئین میں کہہ دیا کہ ہونے ہیں تو پھر آپ کروائیں. آپ اپنی ذمہ داری, آپ اپنا کرنے کا کام کسی دوسرے کے کندھے کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کروا سکتے ہیں تو دیکھ لیں, اگر آپ کی طرف سے کلیئرنس ہے تو آپ جیسا چاہیں. بھئی آپ کی اپنی آئینی رسپانسبلٹی ہے, آپ اس کو پورا کریں. آج عمران خان صاحب نے بھی اس معاملے پر خط لکھا ہے صدر پاکستان کو, جو کہ سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے, اور ان سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ گورنر جس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں عام انتخابات کے حوالے سے کہ جناب وہاں سے سگنل آئے, یہاں سے سگنل آئے, تو آپ ذرا اس معاملے کو دیکھ کے کوئی آگے کا لائحہ عمل طے کریں کہ سگنل ادھر ادھر سے نہیں آنا چاہیے, جو ایک سیٹ پیٹرن ہے اسی کے تحت انتخابات کروائے جائے. ملک میں ایک نیریٹو تو بن رہا ہے نا آہستہ آہستہ کہ حالیہ جو دہشت گردی کی لہر بڑھ رہی ہے, اور اس کا مورد الزام کس کو ٹھہرایا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو, کہ عمران خان صاحب کی جو سابقہ حکمت عملی تھی ان کے اپنے دور میں, اس نے نقصان پہنچایا. اور ایک نیریٹو یہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا گیا اور ان کی آباد کاری کی گئی پاکستان میں, کوشش کی گئی, یا سارا کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. مطلب میں عمران خان صاحب کے بہت سارے پالیسی ڈیسیجنز کو کور کر چکا ہوں, رپورٹ کر چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں. ایسا کوئی بھی ڈیسیجن عمران خان اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے تھے, اور نہ انہوں نے کچھ ایسا کیا. اگر ایسے کوئی اقدامات ہوئے ہیں تو وہ ریاست کے فیصلے تھے, وہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جتنے اس وقت آن بورڈ ہونے چاہیے تھے, میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ان کو آن بورڈ لے کے کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے حکم دے دیا کہ اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں, اور وہ چھوڑ دیے گئے. ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے کچھ ڈیسیجنز ایسے ہیں جو اسٹیٹ کی مشاورت سے ہوئے, اسٹیٹ آن بورڈ تھی اس لیے ہوئے. اور جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو معاملہ تو بہت حد تک سموتھ ہو رہے تھے. افغانستان کے ساتھ ہماری ایک بالکل ڈیفرنٹ کائنڈ آف پالیسی تھی, ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے, دنیا ہماری طرف دیکھ رہی تھی کہ ہم افغانستان کے ساتھ کیسے نیگوشیشن میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, یا آگے بڑھنے میں ان کو مددگار بن سکتے ہیں, سہولت کار بن سکتے ہیں. ہماری مدد کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. لیکن اب ڈیفرنٹ سینیریو ہے کہ ہم ہی
بالکل اس منظرنامے سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے فورن جو منسٹر ہیں انہوں نے افغانستان کا کوئی وزٹ ہی نہیں کیا. تو اس بات سے بھی دلچسپی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے ایشو کو, جو کہ پاکستان کو براہ راست افیکٹ کر رہا ہے یا کرے گا آنے والے ٹائم میں, مزید کرے گا, ہماری پالیسی اس طرف سے کوئی کلیئر نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے اوپر بس آ رہا ہے سارا زور کہ انہوں نے کروا دیا, یہ ذمہ دار ہیں. تو یہ ایک کائنڈ آف نیریٹو ہے جو وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں یا وہ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے پاس اب اور کچھ نہیں بچا کہ کیسے عوام کو کسی اور طرف لگا کے کسی اور نیریٹو کا بتایا جائے, کیونکہ معاشی مہنگائی یہ وہ ساری صورتحال پر تو عوام کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جناب امن کی کال کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا سٹارٹ میں, آج مراد سعید صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے بتایا کہ انہوں نے امن کی ایک کال دے دی ہے سیاست سے بالاتر ہو کے, ہر قسم کی سیاست سے یا سیاسی پارٹیوں کی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کے خیبر پختونخوا کے رہائشیوں کو اور تمام اضلاع سے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سفید پرچم تھام کر سڑکوں پر نکل آئیں, اور کوئی توڑ پھوڑ نہیں, کوئی ریاست کے خلاف ایکٹیویٹی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, صرف امن کے لیے, اپنے حق کے لیے, اور سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کے گھروں سے باہر نکل آئیں اور بتائیں کہ ہم صرف امن چاہتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو اور کچھ نہیں چاہیے. اس جنگ میں جو کسی اور کی ہے ہمیں نہ دھکیلا جائے, نہ ہم جانا چاہتے ہیں, اور یہ ٹھیک بات ہے. دیکھتے ہیں کہ کل نماز جمعہ کے بعد کیسا ماحول ہوتا ہے. کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا تھا مالاکنڈ ڈویژن میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے, ابھی نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. اگر آپ بھی دہشت گردی کی اس افرید سے تنگ ہیں, خیبر پختونخوا کے رہائشی خاص طور پر یقیناً تنگ ہیں, تو وہ سفید پرچم تھامے بغیر اس چیز کی تفریق کیے کہ ہم کون سی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, گھروں سے باہر ضرور نکلیے. اور آخر میں جاتے جاتے تھوڑی سی بات معاشی معاملات کے حوالے سے. ڈالر تو 170 کراس کر ہی گیا, آئی ایم ایف سے ابھی تک ہماری نیگوشیشن فائنل نہیں ہو پا رہی, اور ہر دن ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ عمران خان کا معاہدہ تھا جسے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا. جب عمران خان تھا تب کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہو رہی تھی, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. عمران خان کے ٹائم پر دہشت گردی نہیں تھی, آج عمران خان چلا گیا تو آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. عمران خان کے ٹائم پہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے تھے, 3.5 سال سے چل رہا تھا معاملہ, 2.5 سال سے, اور سموتھ انداز میں آگے بڑھ رہا تھا. اب گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے. تو کتنی چیزوں کا ذمہ دار آپ نے عمران خان کو ٹھہرانا ہے, ایک ہی بار فیصلہ کر لیں. اگر نہیں آپ سے چیزیں کنٹرول ہو رہی, وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا وہ اگر ٹھیک کہہ رہے تھے, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں نا کہ عمران خان میرے ساتھ مناظرہ کر لیں آ کے, میں انہیں چیلنج کرتا ہوں, تو وہ لوگ کہتے ہیں پہلے مفتاح اسماعیل کے ساتھ تو کریں, جو مفتاح کہہ رہا تھا آج آپ وہی کر رہے ہیں. مفتاح کے ٹائم پہ 7 روپے پیٹرول بڑھانے پہ میاں صاحب نکل گئے تھے میٹنگ سے, یہ جو 35 روپے ابھی بڑھا ہے اور جو آنے والے دنوں میں اور بڑھنا ہے, کیا اس پر میاں صاحب لندن سے نکل کر پاکستان آئیں گے لوگوں کا حال چال پوچھنے کے, کیسی آپ کی لائف گزر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بٹ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی نہیں آئیں گے جب ہر طرح سے فیلڈنگ سیٹ ہو چکی ہوگی, وہ ان کی نااہلی سمیت اور باقی سارے معاملات, جب پی ٹی آئی کو بالکل ایسے لگے گا کہ آؤٹ کر دیا گیا ہے ہر طرح سے, پھر میاں صاحب واپس آئیں گے. آج مریم بی بی نے کہا ہے کہ چند ہفتوں میں آ رہے ہیں, لیٹس سی, دیکھتے ہیں, آئیں نا پاکستان. میں تو کہتا ہوں آئیں, آگے لوگوں کے حالات دیکھیں, یہاں پہ لوگ کس قسم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں. سفید پوش جو طبقہ تھا, جو کسی سے نہیں مانگ تانگ رہا تھا, پہلے مڈل کلاس سے وہ سفید پوش طبقہ ہوا, اب سفید پوش طبقہ بھی برے حالات میں. کل میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون کراچی میں تھی, شاید وہ اینکر پروگرام کر رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا کے, پیاز وہ کہیں سے کچرے سے اٹھا کے لے کے جانا چاہ رہی تھی کہ گھر میں نے اپنے بچوں کو 5 ٹائم کا ناشتہ نہیں کروایا, تو اس پیاز سے جو کہ گلا سڑا سا تھا, کہیں کچرے سے اٹھایا تھا, اس کا کچھ بنا کے ان کو کھلاؤں گی. تو اس قسم کی سچویشن ہوگی ہے سفید پوش طبقے کی. اگر کسی طرح سے بھی کسی کو کوئی احساس ہو کہ پاکستانی اس ٹائم کتنا سویر قسم کی ایک ٹینشن میں ہے یا کتنی بری سچویشن سے گزرتے جا رہے ہیں اور ہمارا مذاق بن رہا ہے دنیا میں, تو قسم سے یہ سارے لوگ مل کے بیٹھ جائیں. ہمیں نہیں چاہیے کسی کی کوئی انا, ہمیں نہیں چاہیے کسی کا کوئی, یہ جو لوگ اپنے فائدے کے لیے سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں, کیا وہ پاکستان کے لیے نہیں ان کو ایک جگہ پہ بٹھا سکتے؟ لیٹس سی کیا ہوتا ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.